بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے تمام لائٹس آف کر کے زیرو پاور کا بلب روشن کیا، پھر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اسکرین پر وہ میٹھا میٹھا سے دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ معلوم ہو رہا تھا کہ واقعی سونے چلا گیا ہے اور تھوڑی دیر میں گہری نیند سو جائے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور خیال خوانی کے ذریعے اس سینہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس ہیڈ کوارٹر سے نکلنے کے بعد آرمی والوں کی نگرانی میں اپنے گھر پہنچ گئی اور وہاں جا کر غسل کرنے کے بعد سونے جا رہی تھی۔ جب وہ پہنچی تو چنڈال کو اطمینان ہوا کہ اس پر کوئی شبہ نہیں کیا جا رہا اور آئندہ وہ عورت موقع ملتے ہی اس کے بیٹے انسراج جوگیا سے ضرور رابطہ کرے گی۔ وہ اندر ہی اندر سے اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ اس پر ہوا ترمیمی عمل تیزی سے بے اثر ہو رہا تھا۔ اسے امید تھی صبح تک وہ اس عمل سے نجات حاصل کر لے گا۔ وہ عامل اور یوگا جانے والے 6 افسران سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صرف 3 دنوں میں ہی اس پر کیا ہوا ترمیمی عمل کمزور پڑ جائے گا اور وہ اتنی جلدی زنجیریں توڑ کر فرار ہونے کی پلاننگ کرنے لگے گا۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا اور پلاننگ کر رہا تھا کہ یوگا جانے والے افسران میں سے کسی ایک کو زخمی کرے اور موقع ملا تو وہ 2 کو زخمی کرے گا۔ ایک کے دماغ پر قبضہ جمائے گا، دوسرے کو گن پوائنٹ پر رکھے گا، پھر انہیں یرغمال بنا کر وہاں سے لے جانا چاہے گا تو کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ صبح 5 بجے اس کے کمرے میں الارم کی آواز گونجنے لگی۔ وہ آنکھیں کھول کر بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لائٹ آن کی۔ اس وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر کہا، جی میں بول رہا ہوں۔ منگی لال کی آواز سنائی دی، واش روم میں جاؤ، 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو جاؤ، ہم ٹھیک 6 بجے آ رہے ہیں۔ وہ ریسیور رکھ کر باتھ روم میں غسل کرنے چلا گیا۔ فکر مندی سے سوچنے لگا کہ اسے اتنی جلدی 5 بجے کیوں جگایا گیا ہے اور وہ 6 افسران اتنی صبح اس کے پاس کیوں آ رہے ہیں۔ وہ غسل کر رہا تھا اور اچھی طرح یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اندر یہ اندیشہ پیدا ہو رہا تھا کہ شاید اس کی کوئی غلطی پکڑی گئی ہے یا اس پر کسی قسم کا شبہ کیا جا رہا ہے یا پھر وہ لوگ اس پر مزید ترمیمی عمل کرانا چاہتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس بار وہ ترمیمی عمل کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، انہیں ناکام بنائے گا اور ان سے کسی نہ کسی طرح نجات حاصل کرے گا۔ ٹھیک 6 بجے وہ 6 یوگا جانے والے افسران اس کے بنگلے کے اندر آ گئے۔ اسے آپریشن روم میں چلنے کا حکم دیا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، آپ لوگ مجھے آپریشن روم میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ کوئی سوال نہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ وہ ان کے آگے آگے چلتا ہوا آپریشن روم میں داخل ہوا۔ وہاں اذیت پہنچانے کے بہت سے آلات رکھے ہوئے تھے۔ ایک کرسی تھی جس پر بٹھا کر الیکٹرک شاک پہنچایا جاتا تھا۔ ایک بیڈ تھا جس پر لٹا کر اس پر ترمیمی عمل کیا گیا تھا۔ وہ پلٹ کر وہاں سے جانا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ 2 اعلیٰ افسران نے ریوالور نکال لیے تھے۔ اس کی ذرا سی حرکت پر اسے زخمی کیا جا سکتا تھا۔ منگی لال نے کہا، چلو اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے یہاں کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ کوئی سوال نہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ وہ چپ چاپ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تو ان ہاتھوں کے ساتھ اس کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ وہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جگدیش راٹھور نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو ہم سے زیادہ مکار ہو اور چالاک ہو؟ ہمیں دھوکہ دو گے تو ہمیں معلوم نہ ہوگا؟ وہ ڈھائی سے بولا، مجھے کچھ معلوم تو ہو کہ میں نے کیا دھوکہ کیا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، تم ہم سے یہ بات چھپا رہے تھے کہ تم پر کیا ہوا ترمیمی عمل کمزور پڑ چکا ہے اور تم اس کے اثر سے نکل چکے ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، یہ غلط ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں اب بھی آپ لوگوں کا معمول ہوں، غلام ہوں۔ غلام اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دیتے، اس سے جھوٹ نہیں بولتے۔ میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں کسی طرح کا بھی دھوکہ نہیں کر رہا ہوں؟ منگی لال نے اس کے منہ پر ایک گھونسا مارتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آؤ گے۔ اس کے منہ پر 2 بار ضربیں پڑی تھیں، ناک سے خون کی پتلی سی دھار بہنے لگی۔ منگی لال نے کہا، جب تم نے بیڈ روم میں اس عورت کے ساتھ روم کی لائٹ آف کی، جب بھی مجھے شبہ ہوا تھا کہ تم کوئی گڑبڑ کر رہے ہو، ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم نے اس عورت پر ترمیمی عمل نہیں کیا تھا؟ چنڈال نے چونک کر منگی لال کو دیکھا، پھر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا۔ اب اس کا جھوٹ نہیں چل سکتا تھا، حقیقت کھل گئی تھی۔ ایک اعلیٰ افسر کہہ رہا تھا، جب وہ عورت یہاں سے اپنے گھر گئی تو ہم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہمیں شبہ تھا کہ تم اس کے دماغ میں رہو گے اور دیکھنا چاہو گے کہ ہم اس عورت کا محاسبہ کس طرح کرتے ہیں اور تمہارے بارے میں اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے افسر نے کہا، وہ عورت اپنے گھر جا کر غسل کرنے کے بعد سو گئی، تم بھی مطمئن ہو گئے کہ اب اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن صبح 4 بجے ہمارے عامل نے اس کے گھر پہنچ کر اس پر ترمیمی عمل کیا، اسے اپنی مامورہ بنا کر اس سے یہ حقیقت اگلوائی کہ تم نے بہت مختصر سا ترمیمی عمل کیا ہے۔ اس کے ذریعے اپنے بیٹے رنجیت ورما کو پیغام بھیجا ہے، یہ یقین ظاہر کیا کہ جلد ہی ہمارے کیے ہوئے ترمیمی عمل سے نجات حاصل کر لو گے اور ہماری قید سے بھی نکل بھاگو گے۔ چنڈال نے سر جھکا لیا، اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔
مانک لال نے بڑے دکھ سے کہا تم ہندوستانی ہو اور اپنے دیش کی سیوا کرنے سے کترا رہے ہو، ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ بھگوان کی کرپا سے ہمیں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ملا ہے تو وہ تم ہو۔ تم اپنے پورے دیش کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو، ساری دنیا میں اپنا اور اپنے دیش کا نام اونچا کر سکتے ہو، لیکن تمہیں ان باتوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ تم خود غرض ہو، لالچی ہو، عیاش ہو، ہوس پرست ہو، جانور ہو۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا تم نے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ٹریپ کیا ہے، اسے ہمارا غلام بنا کر یہاں لاؤ گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ تم اس امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو یہاں ہمارے پاس لے آؤ، تم خود ہی ہماری سرپرستی سے نکل جانا چاہتے ہو، ہمیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ وہ بولا دشمن کیوں نہ سمجھوں، مجھ سے جانوروں کی طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ٹریپ کر کے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، کیا یہ کام کوئی دوسرا بھی کر سکتا تھا؟ جگدیش راٹھور نے کہا تمہارے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن تم مکمل طور پر ہمارے نہیں ہو، اپنے دیش کے وفادار نہیں ہو۔ ہم نے تمہیں پہلی بار بڑے مان مرتبے سے رکھا تھا، بڑی عزت دی تھی، تمہارے لیے بے شمار کنیزیں خدمت کے لیے رکھی تھیں، اس طرح کا عیش و آرام تھا۔ تم سوچو کہ تم نے ہمارے اعتماد کو کیسے دھوکہ دیا۔ مانک لال نے کہا صرف ایک سہاگن دیوی کی خاطر ہمارے اعتماد کو ٹھوس پہنچائی۔ اگر میں تمہیں گولی مار کر زخمی نہ کرتا تو تم خیال خوانی کے ذریعے ہم سب کو نقصان پہنچ جاتے اور یہاں سے فرار ہو جاتے۔ اس لیے تمہیں یہاں جانور بنا کر رکھا گیا ہے اور آئندہ بھی تم جانور بن کر یہاں رہو گے۔ وہ سر جھکا کر بولا میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، ایک بار مجھے موقع دو، پہلے کی طرح مجھے عزت اور مان مرتبہ دو، اسی طرح شاہانہ انداز میں مجھے زندگی گزارنے دو تو میں تمہارے قدموں میں رہ کر تمہارے ایک ایک حکم کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا سوری، تم ہمارا اعتماد کھو چکے ہو، فی الحال تو ہم تمہیں جانوروں سے بدتر بنا کر رکھیں گے اور اپنے احکامات کی تعمیل کراتے رہیں گے۔ جب تم ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتے رہو گے تو ہم انعام کے طور پر تمہاری کوئی نہ کوئی خواہش پوری کرتے رہیں گے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وہ بولا اعتماد کے بغیر نہ تو رشتہ داری قائم رہتی ہے اور نہ دوستی مستحکم ہوتی ہے۔ مجھ پر تو اعتماد کرنا ہی ہوگا، نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے، مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، زبردستی کب تک خیال خوانی کراتے رہو گے۔ جگدیش راٹھور نے کہا جب تک ہم تمہیں شکنجے میں رکھ سکتے ہیں رکھیں گے، تم سے جبرن خیال خوانی کے ذریعے مفادات حاصل کر سکتے ہیں کریں گے، جب دیکھیں گے کہ تم ہمیں بہت نقصان پہنچانے لگے ہو تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ میں تو جان سے جاؤں گا مگر ہمیشہ کے لیے اس دیش سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ختم ہو جائے گا، پھر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوگا۔ اس نے ان تمام افسروں کو دیکھتے ہوئے کہا تم سب میرے خلاف طاقت استعمال کرو گے، میں تمہیں نہیں روک سکوں گا، لیکن میری موت کے بعد اپنے اور اپنے دیش کو کتنا بڑا نقصان پہنچاؤ گے اس پر بھی غور کرو۔ عقل مندی یہی ہوگی کہ نہ طاقت استعمال کرو اور نہ مجھے غلام بنا کر رکھو، ایک درمیانی راستہ اختیار کرو۔ ہم تمہاری درخواست پر غور کریں گے، فی الحال ہمیں اس امریکن ٹیلی پیتھی جاننے والے کی فکر ہے، ہم جلد سے جلد اسے یہاں لانا چاہتے ہیں، لیکن جب تک تم پوری طرح قابو میں نہیں رہو گے اور ہم سے سچ نہیں بولو گے، ہمیں دھوکہ دینے سے باز نہیں آؤ گے، اس وقت تک وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نہیں ملے گا، ہم اسے قیدی بنا کر رکھنا چاہیں گے اور تم کوئی گڑبڑ کرتے رہو گے۔ وہ ترمیمی عمل کرنے والا ماہر اس آپریشن روم کے اندر آتے ہی چنڈال کو دیکھتے ہوئے بولا پہلی بار میں نے تم پر ترمیمی عمل کیا تو یہ سمجھ نہیں پایا کہ تم کتنی زبردست قوت ارادی کے مالک ہو، تمہارا دماغ فولاد ہے۔ میں نے پورے اعتماد اور اپنے پورے تجربات سے تم پر عمل کیا تھا، لیکن یہ عمل 2 دن کے بعد اپنا اثر قائم نہ رکھ سکا، تیسرے دن کمزور ہو گیا اور چوتھے دن بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ تم میرے ترمیمی عمل سے نجات حاصل کر چکے ہو۔ مانک لال نے عامل سے پوچھا تم اس پر مضبوطی سے کس طرح عمل کر سکتے ہو کہ یہ تمہارے عمل سے نجات حاصل نہ کر سکے؟ عامل نے کہا اسے ذہنی طور پر زیادہ کمزور بنانا ہوگا اور ہمیشہ جسمانی اور دماغی کمزوری میں مبتلا رکھنا ہوگا۔ جگدیش راٹھور نے پوچھا اگر اسے دماغی کمزوری میں مبتلا رکھیں گے تو یہ خیال خوانی کیسے کرے گا؟ اسے اس حد تک توانائی دی جائے کہ یہ خیال خوانی کے قابل رہا کرے۔ میں ہر دوسرے دن اس پر مختصر سا ترمیمی عمل کر کے معلوم کرتا رہوں گا کہ یہ کس حد تک دماغی توانائی حاصل کر رہا ہے، اسی کے مطابق اسے ایسے انجیکشن لگائے جائیں گے کہ یہ پھر دماغی طور پر کسی حد تک کمزور ہو جائے گا اور ہمیں دھوکہ دینے کے قابل نہ رہے۔ وہ ان سب کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولا کیوں مجھ سے دشمنی کر رہے ہو؟ بھگوان کے لیے ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے جسمانی اور دماغی طور پر کمزور نہ بناؤ۔ یہ عمل روز مجھ پر ترمیمی عمل کرتا رہے گا تو پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں یا سچا اور وفادار بن چکا ہوں۔ عامل نے کہا جب تک تمہارے دماغ میں توانائی رہے گی تم پوری طرح میرے معمول نہیں بن سکو گے، عارضی طور پر میرے عمل سے متاثر ہو جاؤ گے، پھر اسی طرح 1-2 روز میں میرے عمل سے نجات حاصل کر لو گے۔ اب ہم ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے، تمہیں دماغی اور جسمانی طور پر کمزور بنانا لازمی ہو گیا ہے۔
چنڈال جوگیا کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرنے لگا۔ کرسی کی پشت سے سر ٹیک کر نڈال سا ہو گیا۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ اسے سہارا دے کر بیڈ پر لا کر لٹا دیا گیا۔ عامل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے گہری اور چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے وہ عامل سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے تمہارے دماغ کو کمزور بنایا گیا ہے۔ اس وقت تم میری آنکھوں میں دیکھ رہے ہو اور دیکھتے رہو گے، میرے حکم کے خلاف آنکھیں نہیں چراؤ گے۔ وہ ذہنی کمزوری کے باعث واقعی اس کی آنکھوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ پوری طرح تاثر قائم ہوتا، وہ اپنا ایک ناخن اپنی ران میں چبونے لگا۔ اس طرح تکلیف کا احساس عامل کی طرف سے دھیان ہٹانے لگا۔ وہ پہلے یہ دل میں طے کر چکا تھا کہ اب ترمیمی عمل سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک معمول ہاتھ پاؤں سیدھے رکھ کر چاروں شانے چت لیٹ جاتا ہے، اسی طرح وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ سیدھا ران کی طرف رکھا ہوا تھا۔ اس طرح وہ ناخن اپنے جسم میں چبو رہا تھا کہ کسی کو اس کی حرکت کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تمام افسران عامل کو اور معمول کو دیکھتے رہے اور یہ یقین کرتے رہے کہ اس بار عمل مکمل پائیدار ہوگا۔ رات بہت گزر چکی تھی۔ شہر کے باہر اس ریسٹ ہاؤس کے چاروں طرف گہری تاریکی اور خاموشی طاری تھی۔ اس ریسٹ ہاؤس سے 200 گز کے فاصلے پر دوسرے مکانات بنے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ ریسٹ ہاؤس پہاڑی ٹیلے پر الگ تھلگ دکھائی دے رہا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے پیچھے 3 سرونٹ کوارٹر تھے۔ ان میں سے ایک باورچی، ایک مالی اور ایک ملازم مل کر رہتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس میں 6 بڑے بڑے کمرے تھے، وہ سب خالی تھے۔ چونکہ سہاگن دیوی وہاں آ کر رہنے والی تھی، اس لیے اس ریسٹ ہاؤس کو خالی رکھا گیا تھا۔ جینا اور کبریا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں خیال خوانی کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ انسپکٹر ٹھاکرے جینا کو قتل کرنے کی غرض سے ادھر آ رہا ہے۔ جینا نے پریشان ہو کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کیوں قتل کرتا ہے، کیوں لالچ کرتا ہے؟ کیا وہ 2 لاکھ روپے سیاستدان سے لے کر ساری زندگی گزار دے گا؟ کیا وہ حرام کی کمائی اس کے بیوی بچوں کو پالے گی؟ کبریا نے کہا، ایسا سب سوچتے نہیں ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ حرام کی کمائی سے دولت مند ہوتے جائیں گے۔ کتنے ہی حرام کمانے والے، ڈکیٹی کرنے والے حرام موت مرتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ دوسروں کے برے نتائج سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ پھر وہ جینا کا ہاتھ تھام کر بولا، کیا تم خوفزدہ ہو؟ وہ بولی، جب تک تم میرے ساتھ ہو میں موت سے بھی نہیں ڈرتی۔ جب موت کو آنا ہوگا تب آئے گی، اس سے پہلے تم آنے والی موت کو ٹال دیا کرو گے۔ اس نے اپنا ہاتھ کبریا کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ سر جھکا کر بولی، تنہائی میں میرا ہاتھ پکڑتے ہو تو مجھے عجیب سا لگتا ہے، کچھ ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ صرف تمہارا ہاتھ پکڑا کروں گا، تمہیں چھو لیا کروں گا، مگر تمہارے مزاج کے خلاف اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم پر تو بھروسہ ہے، اپنے آپ پر نہیں ہے۔ پہلے میں ایسے احساسات سے بالکل آری تھی، کچھ سمجھتی نہیں تھی اور نہ سمجھنا چاہتی تھی۔ تم نے میرے قریب آ کر پتہ نہیں کیسے کیسے جذبوں کو جگا دیا ہے۔ میں ان سے لڑتی رہتی ہوں، انکار کرتی رہتی ہوں، پلیز مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جانا ہی چاہیے۔ دوسروں نے دیکھ لیا کہ ایک مسلمان تمہارے ساتھ کمرے میں تنہا ہے تو باتیں بنائی جائیں گی، تم خواہ مخواہ بدنام ہو جاؤ گی۔ میں ایسی خواہ مخواہ کی بدنامی سے نہیں ڈرتی، جو مجھے الزام لگا دے گا اسے منہ توڑ جواب دوں گی، پھر تم خیال خوانی کے ذریعے بھی میری پارسائی ثابت کر سکتے ہو۔ ایسے حالات پیش آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ابھی رات بہت ہو چکی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے، بہت تھک گئی ہو۔ ویسے تو تم بھی تھک گئے ہو، تمہیں بھی سونا چاہیے، لیکن اس آنے والے قاتل کا استقبال نہیں کرو گے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ تم بے خوف ہو کر دروازے کو اندر سے بند کر کے آرام سے سو جاؤ۔ اٹھ کر جانا چاہتا تھا، جینا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پلیز نہ جاؤ، جب وہ دشمن واپس چلا جائے گا تب جا کر سو جانا، ابھی ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ کبریا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا تو اس نے فوراً جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، تم میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہو، میں نے وعدہ کیا ہے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ وہ پھر بیٹھ گیا۔ جینا نے کہا، یہ ٹیلی پیتھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، تم دشمنوں کے خیالات پڑھ لیتے ہو، اس لیے ہمیں خطرات کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب سے یہاں آیا ہوں ایک ایک کے خیالات پڑھتا جا رہا ہوں، دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتا جا رہا ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، ایک دشمن رہ گیا ہے، تمہیں اس کے خیالات ضرور پڑھنے چاہیے۔ کبریا نے پوچھا، کون سا دشمن؟ شکنتلا کا بھائی دھیرج، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ انسپکٹر ٹھاکرے نے تو اسے اس شہر سے بھگا دیا ہے، تمہیں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کہاں گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ممبئی پہنچ جائے اور وہاں شکنتلا اور جان محمد سے دشمنی کرے۔ میں نے دھیرج کی آواز نہیں سنی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر فی الحال حاصل ہو سکتی ہے۔
ठहरो, मुझे जरा सोचने दो। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर चुटकी बजाकर बोला, मैं भी मालूम करता हूँ। वो ख्यालखानी के जरिए इंस्पेक्टर ठाकरे के अंदर पहुंच गया। वो इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठा हुआ था। इसकी जीप एक शराब खाने के सामने थी और वो एक पवा पी रहा था। कत्ल जैसी वारदात करने से पहले सुर में आना चाहता था। शराब आदमी को बहादुर बना देती है। वो बहादुर बन रहा था। किबरिया ने उसके अंदर सोच पैदा की, पता नहीं धीरज इस शहर से जा चुका है या नहीं। अगर चला गया है तो इस वक्त कहाँ हो सकता है। इसने बोतल को मुंह से लगाकर एक घूंट पीते हुए सोचा कि ऐसे चोर बदमाश कुत्ते की जिंदगी गुजारते हैं। एक जगह से लात जूते खाकर दूसरी जगह चले जाते हैं। पता नहीं अब जूते खाने के लिए कहाँ गया होगा। किबरिया ने इसके ख्यालात से मालूम किया था कि धीरज के पास मोबाइल फोन है। किबरिया ने फोन के जरिए इसे राब्ता करने के लिए माइल किया। वो अपना मोबाइल निकालकर धीरज के नंबर पंच करने लगा। साथ साथ वो एक एक घूंट पीता जा रहा था। राब्ता होने पर धीरज की आवाज सुनाई दी, हेलो, कौन है? इंस्पेक्टर ने नशे की तरंग में कहा, तुम्हारा बाप ठाकरे बोल रहा हूँ। अबे कहाँ है तू? क्या इसी शहर में मर रहा है? नहीं इंस्पेक्टर, आपकी मेहरबानी है, मुझे पहले ही खतरे से आगाह कर दिया गया था। मैं इस शहर से निकल आया हूँ, अब मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। किबरिया नहीं चाहता था कि जान मोहम्मद पर कातिलाना हमला करने वाला जिंदा सलामत चला जाए। वो ख्यालखानी के जरिए इसके अंदर पहुंच गया। वो झूठ बोल रहा था। इस शहर से दूर नहीं गया था, बल्कि वहीं रेस्ट हाउस के करीब एक घने दरख्त की छांव में बैठा पी रहा था। इसके ख्यालात ने बताया कि वो अपनी जमीन जायदाद छोड़कर भागना नहीं चाहता है। उसे पकड़ने वाली, इसे इल्जाम लगाने वाली सुहागन देवी है। अगर वो मर जाएगी तो फिर कोई इसे मुजरिम साबित नहीं कर सकेगा। ये इल्जाम नहीं लगा सकेगा कि उसने जान मोहम्मद पर हमला किया था या हिंदू मुस्लिम हंगामे शुरू कराए थे। किबरिया ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जीना को देखा। वो उसे तक रही थी, मालूम करना चाहती थी कि वो ख्यालखानी के जरिए कहाँ पहुंचा हुआ है। इसने पूछा, क्या हुआ? धीरज का कुछ पता चला? इसने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, अच्छा हुआ हमने ऐन वक्त पर इसके ख्यालात पढ़ लिए। वो बदमाश कातिल तो हमारे बिल्कुल करीब है। वो परेशान होकर बोली, क्या कह रहे हो? क्या वो रेस्ट हाउस के किसी कमरे में है? नहीं, यहाँ से तकरीबन 50 गज के फासले पर दरख्त के साए में बैठा शराब पी रहा है और तुम्हें कत्ल करने का इरादा कर रहा है। जरा सुर में आने के बाद वो इधर आएगा। सुर में आना इसे कहते हैं कि हल्का सा नशा तारी हो जाए, कैफ और सुरूर की हालत में दुनिया पहले से और संगीन दिखाई दे। लेकिन वो सुरूर में नहीं था, बल्कि नशे में आउट हो रहा था। देसी शराब खालिस पी जाए तो वो दिमाग उल्टा देती है। अब इसका दिमाग उल्टा नहीं था, वो कुछ होश में था और कुछ मदहोशी तारी हो रही थी। सामने जितने दरख्त थे वो एक एक के दो दो दिखाई दे रहे थे। वो समझ रहा था कि अंधेरे की वजह से दरख्त अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहे। बोतल खाली हो चुकी थी। इसने बोतल को एक तरफ फेंका, फिर लिबास से रिवाल्वर निकालकर इसे चेक किया। इसके चैम्बर भरे हुए थे, पूरी 6 गोलियां थी। वो उठकर खड़ा हो गया, फिर इसने पलटकर रेस्ट हाउस को देखा तो एकदम से चौंक गया। किबरिया ने इसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया था और अब किबरिया की मर्जी के मुताबिक इसे रेस्ट हाउस दिखाई नहीं दे रहा था। इंसान के देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की हिस्स का ताल्लुक दिमाग से है। अगर दिमाग गैर हाजिर रहे तो छूने से पता नहीं चलता कि चीज ठंडी है या गर्म। सूंघने से कोई महक महसूस नहीं होती। चखने से किसी लज्जत का पता नहीं चलता। कानों से सुनाई देता है मगर समझ में नहीं आता। पाँवों के सामने कोई चीज पड़ी होती है मगर वो दिखाई नहीं देती। जब दिमाग हाजिर होता है और दिमागी कुव्वत साथ देती है तभी पांचों हवास अपना काम करते हैं। दिमाग चाहता है तब ही दिखाई देता है, सुनाई देता है। तमाम एहसास बेदार रहते हैं। इस वक्त धीरज गायब दिमाग था, सिर्फ किबरिया के दिमाग से सोच रहा था, समझ रहा था और किबरिया समझा रहा था कि रेस्ट हाउस वहाँ से गायब हो चुका है। वो लुढ़खड़ाता हुआ अंदाजे से उधर जाने लगा जिधर ख्याल था कि रेस्ट हाउस पहले हुआ करता था। वो रेस्ट हाउस के आगे पीछे दाएं बाएं जाता रहा और समझता रहा कि वो इस पूरे हिस्से में घूम रहा है जहाँ वो रेस्ट हाउस था और अब वाकई वहाँ नहीं है। वो सोचता हुआ शहर की तरफ जाने लगा। किबरिया इसके अंदर ये ख्याल पैदा कर रहा था कि शहर में जाकर ये अजीबो गरीब बात सुनाएगा तो सब हैरान रह जाएंगे। वहां आकर देखेंगे तो रेस्ट हाउस को वहां नहीं पाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक राहगीर दिखाई दिया। वो कान पर हाथ रखकर तान उड़ाता हुआ एक गाना गाता हुआ आ रहा था। धीरज ने दोनों हाथ उठाकर इसे आवाज दी, ए भाई रुको, रुक जाओ। वो करीब आकर रुक गया, फिर बोला, क्या बात है, क्या रास्ता भूल गए हो? किबरिया इस राहगीर के अंदर पहुंच गया। धीरज ने इससे कहा, मैं रास्ता नहीं बोला हूँ मगर यहाँ तो गजब हो गया है। वहाँ जो रेस्ट हाउस था वो गायब हो गया है। राहगीर ने किबरिया की मर्जी के मुताबिक कहा, वो गायब नहीं हुआ है। मैंने अभी 2 घंटे पहले देखा था। वो जो सुहागन देवी हैं वो इस रेस्ट हाउस को उठाकर ले जा रही थी। मैंने पूछा, देवी जी आप इसे कहाँ ले जा रही हैं? उन्होंने कहा, खबरदार किसी से ना कहना कि मैं रेस्ट हाउस चोरी करके ले जा रही हूँ। पुलिस वालों को मालूम होगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे। खबरदार किसी से ना कहना। धीरज ने खुश होकर इस राहगीर के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, वो मारा। अब मैं साबित कर सकूंगा कि सुहागन देवी चोर है, झूठी है। वो हमारा रेस्ट हाउस चुराने के लिए अहमदाबाद आई थी। अगर इसे फौरन गिरफ्तार न किया गया तो वो रेस्ट हाउस लेकर मुंबई पहुंच जाएगी और इसे कहीं छुपा देगी।
रागी ने इसे देखते हुए कहा, भाई तुमने कितनी पी ली है, तुम्हारा तो दिमाग उलट गया है, अपने घर तक कैसे जाओगे, तुम्हें तो भगवान ही पहुंचाएगा। वो बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। धीरज शहर की तरफ जाने लगा, तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। वो चाहता था कि थाने में जाकर जल्द ही रेस्ट हाउस की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाए और अपने लोगों को ये अजीबोगरीब खबर सुनाकर हैरान कर दे। कोई यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन जब लोग आकर देखेंगे तो रेस्ट हाउस को वहां ना पाकर हैरान रह जाएंगे। किबरिया ने इसके अंदर ये ख्याल बुला दिया था कि आला अफसर ने इसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है। वो शहर जाएगा तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो ये सब कुछ भूल कर नशे की हालत में उधर चला जा रहा था। इंस्पेक्टर ठाकरे नशे की हालत में जीप ड्राइव करता हुआ दूसरे रास्ते से आ रहा था, जिस पहाड़ी टीले पर वो रेस्ट हाउस था। उधर पहुंचकर वो रुक गया, दूर दूर तक देखने लगा। उसे भी रेस्ट हाउस दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हैरानी से सोचा, ये कैसे हो सकता है, अभी शाम तक रेस्ट हाउस यहीं मौजूद था, फिर कहाँ गायब हो गया। वो जीप ड्राइव करता हुआ वहां आया, फिर जीप से उतरकर अंदाजे से वहां जाने लगा जहां इसका ख्याल था कि वहां रेस्ट हाउस हुआ करता था। वो भी आगे पीछे दाएं बाएं भटकता रहा। किबरिया इसे रेस्ट हाउस की दीवार से टकराने नहीं दिया। इसके अंदर यही ख्याल पैदा करता रहा कि जहां वो रेस्ट हाउस था वहां वो चहलकदमी कर रहा है, घूम रहा है। अब वहां खाली मैदान रह गया है। वो हैरानी से सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है। अगर किसी ने रेस्ट हाउस को तोड़ा है तो यहाँ से खंडर की सूरत में दिखाई देना चाहिए। इसका तो मलबा भी दिखाई नहीं दे रहा। वो सुहागन देवी को कत्ल करने आया था, लेकिन वो रेस्ट हाउस सुहागन देवी के साथ गायब हो गया था। किबरिया इसके सामने आया। वो किबरिया को इसकी मर्जी के बगैर पहचान नहीं सकता था। इसने पूछा, कौन हो तुम? किबरिया ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर माई बाप, मैं इस रेस्ट हाउस का मुलाजिम हूँ, इधर सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। रेस्ट हाउस कहाँ गया? क्या बताऊं सरकार, सुहागन देवी इसे उठाकर ले गई है। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे उठाकर ले जाएंगी? मैं कैसे बताऊं वो कैसी जादूगरनी है। इसने एक चाकू लेकर रेस्ट हाउस को नीचे से काटना शुरू किया। वो पूरा रेस्ट हाउस चारों तरफ से कट गया। इसने उस रेस्ट हाउस को उठाकर अपने मुसलमान साथी हमजा के सर पर रखा। वो बेचारा इसे सर पर उठाकर उसके साथ चला गया।